على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. خدا پروگرام نور اسلام، پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 26 ذیقعدہ سن 1441 ہجری کے مطابق 17 جولائی 2020 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر سیف الکواری، محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سب کو اور مولانا صاحب کو بھی. اور سر یہ سوال یہ ہے قربانی کے متعلق ہے کہ ایک گائے آدمی لے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. تو 3 میری بیٹیاں تھیں، ایک وفات پا گئی ہے، 2 ابھی ہیں. جس ٹائم وہ پیدا ہوئی تھی اس ٹائم حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کا عقیقہ وغیرہ کر سکیں. تو کیا ایک گائے میں 7 جو حصے ہوتے ہیں تو ان کا عقیقہ اس میں کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا ایک ہی سوال ہے، تھوڑا سا تفصیل سے جواب چاہیے. جزاک اللہ خیر. نام بتانا چاہیں گے بھائی؟ امجد اقبال. امجد صاحب، دونوں بیٹیوں کا عقیقہ کرنا چاہتی ہیں؟ تینوں کا؟ ایک تو وہ وفات پا گئی ہے نا، تو تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں گے، اس کا بھی ہو جائے تو صحیح ہے. نہیں، اب یہ نہیں پتا کیا کسی کا بھی نہیں ہوا یا کسی کا بھی نہیں ہوا، کیونکہ جس طرح وہ پیدا ہوئی تھی تو حالات ایسے نہیں تھے. اچھی بات ہے، انشاءاللہ جواب آئے گا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، آپ نے سوال سماعت فرمایا؟ جی الحمدللہ. جی ارشاد فرمائیے، کیا فرمائیے گا جواب میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح یہاں پر ہم لوگ موصوف کے سوال کے 2 حصے الگ کرتے ہیں. جی جیسے مثال کے طور پر ایک حصہ جو عقیقے سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ قربانی سے متعلق ہے، اور قربانی میں جو شراکت ہوتی ہے تو اس سے متعلق ہے. اور پہلی بات جو ہم کرتے ہیں عقیقے کے سلسلے میں، تو عقیقے کے بارے میں جو ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر سے حدیث جو مروی ہے کہ جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو اس کی طرف سے جو ہے خون بہاؤ، یعنی عقیقہ کے طور پہ جانور ذبح کرو اور اس کی گندگی دور کرو، یعنی سر کے بال اتارو. اس حد تک بخاری میں ہے. اور ترمذی میں حضرت عائشہ سے، حضرت ام کرز وغیرہ جو ہیں صحابہ کرام وغیرہ سے جو احادیث مروی ہیں، ان میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ کوئی بھی نو مولود لڑکا یا لڑکی تو ولادت کے بعد جو کام اپنائے جاتے ہیں، ایک کام یہ ہے کہ ان کی طرف سے اگر لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور ذبح کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر سر کے بال جو ہے وہ اتارے جائیں. تیسرے نمبر پر جو ہے ان کا کوئی مناسب لڑکا یا لڑکی مناسب نام رکھا جائے. اور ایک اور روایت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سر کے بالوں کے برابر جو ہے چاندی یا چاندی کی قیمت جو ہے وہ خیرات کی جائے، بشرطے کہ اس کی استطاعت ہو. تو بھائی یہ 4 کام عقیقے میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. جی اب بنیادی طور پہ عقیقہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے. کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. نہ کرنے سے انسان جو ہے ثواب سے محروم تو ہوگا لیکن گنہگار نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر صاحب حیثیت ہے
تو اس سے جو ہے مطلوب ہوگا کہ آپ عقیقہ کریں. لیکن عقیقہ جب ولادت کے وقت کسی کے پاس مالی حیثیت نہیں ہے مثال کے طور پر, تو جو مال سے تعلق رکھنے والا جو معاملہ ہے جانور ذبح کرنے کا وہ تو نہیں کرے گا, لیکن باقی دو کام تو مفت میں ہونے والے, یعنی جو بال کا اتارنا وہ تو سستا کام ہے, اتنا مہنگا نہیں ہوتا, اور نام رکھنا ہے تو یعنی اپنے اختیار کی بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ دونوں کام کم از کم 7ویں دن جو ہے وہ انجام دیے جائیں گے. جہاں تک قربانی کی بات ہے تو یعنی جانور ذبح کرنے کا جو معاملہ, اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ بیہقی کی روایت سے بات ملتی ہے کہ 7ویں دن اگر نہ ہو تو 14ویں دن, یا پھر اس کا بھی امکان نہ ہو تو 21ویں دن, یہ بھی بعض روایت میں ہمیں بات ملتی ہے. اس کے بعد پھر یہاں پہ صاحب علماء کے دو قول آ جاتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جیسے ہی یہ تاریخ جو ہے وہ گزر گئی تو عقیقہ ساقط ہو گیا اور پھر آئندہ آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو علماء ہیں, یعنی جن میں مثال کے طور پر جو قدیم علماء میں سے امام ابن حزم رحمہ اللہ اور دور حاضر کے مشہور علماء میں سے ابن عثیمین رحمہ اللہ, ان کی تحقیق بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ, ان کی بھی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی نے بچپن میں اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا, یا پھر خود اس کا عقیقہ والدین نے کسی وجہ سے نہیں کیا, لا علمی کی وجہ سے, معلومات نہ ہونے کی وجہ سے, مالی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے, ایسی صورت میں جو ہے یہ لوگ بڑے ہو کر اپنا عقیقہ اپنے والد کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل اس کا فائدہ ہوگا, اجر ہوگا, اور عقیقے کا جو مقصد ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا. تو اس اعتبار سے بھائی موصوف کا جو کہنا کہ عقیقہ انہوں نے بچپن میں نہیں کیا, کوئی بھی وجہ, یعنی ان کی بیٹیوں کا عقیقہ جو تھا اگر نہیں کیا تھا, اگر وہ نہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ عقیقہ جس وقت ان سے مطلوب تھا اس وقت ان کے اختیار میں بات نہیں تھی, وہ یعنی حیثیت نہیں تھی. اب اس کے بعد حیثیت آگے, ان کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے کریں چاہے نہ کریں, ان سے مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں بے شک یہ افضل ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب سے بھائی عقیقے کے بارے میں ہم فارغ ہو گئے, اب آتی ہے بات قربانی کے سلسلے میں. تو قربانی کے بارے میں صاحب جو بڑا جانور جو ہوتا ہے اس کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں, تو صحیح مسلم میں حضرت جابر سے حدیث جو ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7, کے پیارے نبی کے دور میں ہم لوگوں نے جب قربانی کی تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اونٹنی ہوتی مثلا, اس میں 7 افراد جو ہے وہ حصہ لیتے, اور اگر وہ گائے ہوتی, گائے یا بیل, اونٹنی یا اونٹ مثلا, تو ان میں جو ہے 7 افراد حصہ لے سکتے تھے یا لیتے رہے. تو اس حدیث کی روشنی میں دیگر احادیث کو جمع کر کے علماء نے بات پیش کی کہ اگر جانور چھوٹا ہے, بکرا, دمبا وغیرہ, تو ان میں اس ایسے جانوروں میں گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے وہ اس کے پورے گھر کے افراد ایک چھوٹے جانور کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں. اور اگر بڑا جانور ہے جیسے بیل, گائے یا پھر اونٹ, اونٹنی وغیرہ, ان میں جو ہے 7 فیملیز یعنی 7 افراد, 7 گھروں کے سرپرست جو ہے اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے شامل و شریک ہو سکتے ہیں. اب یہاں تک بات صاف ہو گئی سے بھائی کہ قربانی میں 7 افراد اپنی اپنی فیملی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. جی. اب تیسری بات آتی ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے اس میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے قربانی کریں یا پھر کچھ حصے قربانی کے طور پہ, کچھ حصے جو ہے عقیقے کے طور پہ شمار کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں بھی پھر یہاں پہ علماء کے دو قول آتے ہیں. حنبلی علماء اس بات کو نہیں مانتے. حنبلی علماء کا کہنا یہ ہے کہ عقیقے کے اندر جو ہے ایک مستقل جان کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک بکرے کی جان لڑکی کی طرف سے, 2 بکروں کی جانیں لڑکوں کی طرف سے جو ہے وہ دی جائیں, اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں. اور جو عید الاضحیٰ کے اندر جو ہم قربانی کرتے ہیں ایک مستقل عبادت ہے, تو بڑے جانور میں جو حصے لگائے جاتے ہیں ان میں جو ہے اس طرح عقیقے کے حصوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ حنبلی علماء کی تحقیق ہے. لیکن اس میں شافعی یعنی اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع کے اندر اور حنفی مسلک کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح ہم جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی میں 7 افراد اپنے اپنی فیملیز کی طرف سے شریک ہو سکتے ہیں, 7 حصے بن سکتے ہیں, تو اسی طریقے سے جو ہے عقیقے کے اندر یعنی اس بڑے جانور میں عقیقہ کرنے والوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ان علماء کی تحقیق ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ موصوف کا کہنا یہ تھا کہ موصوف اپنی طرف سے اور اپنی ہر ایک بیٹی کی طرف سے یا وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں یا پھر عقیقہ کرنے والوں کا حصہ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو ہے جو شافعی اور حنفی علماء کی تحقیق کے مطابق بھی اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن حنبلی علماء چونکہ اس بات کو نہیں مانتے, اب ہم موصوف کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ اس معاملے میں 2 الگ الگ اقوال پائے جاتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح عقیقے والوں کو اس میں شامل نہ کریں, ان کی قربانی آپ مستقل طور پہ کریں. اور جو
यानी उनका अकीक़ा मुस्तकिल तौर पे करें अगर आपके पास इस्तिताअत है, और जो कुर्बानी का मामला उसकी जो नीयत है आप मुस्तकिल तौर पे अलग अलग करें। लेकिन अगर वाकई आप यानी ये चाहते हैं कि भाई ऐसी कोई सहूलत मेरे पास नहीं है, तो चूंकि एक कौल उलमा का ये भी एक तहक़ीक़ ये भी है कि कुर्बानी और अक़ीक़े इन तमाम हिस्सों के एक साथ जो है शामिल किया जा सकता है, उस पर अमल करते हैं तो हमें इत्मीनान है कि इसमें कोई हरज नहीं है। जिससे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मौलाना, जब आप अक़ीक़े के बारे में जो अहादीस पेश फरमा रहे थे तो उसमें आपने जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया था। जी सर भाई, अगर तो जानवर का लफ्ज़ है तो फिर तो बहुत वाज़ेह है कि एक बच्चे की तरफ से, बच्ची की तरफ से एक जानवर और बच्चे की तरफ से दो जानवर। जी सर। लेकिन जो इसे हम अहादीस जो अक्सर पेश करते हैं उसमें शात और शातान का लफ्ज़ आता है, बकरी और दो बकरियां। जी, अनिल गुलामी शातानी व अनिल जारियती शातुन। भाई अच्छा, अब उसमें ठीक है वो होता तो जानवर है, लेकिन जानवर में आके अगर कोई गाय में हिस्सा डालना चाहे तो उसको तो फिर एक पूरी गाय चाहिए ना, एक जी साहब भाई, जो उलमा मना करते हैं वो यही कहते हैं कि मुकम्मल एक जानवर या दो जानवर, फिर गाय तो फिर बहुत महंगी पड़ जाएगी एक अक़ीक़े में, यानी लड़की की तरफ से एक गाय, लड़के की तरफ से दो गाय, ये जो है उनके लिए और महंगा पड़ेगा। जी हाँ, सही बात। जज़ाकुल्लाहु खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सैयद तनवीर बात कर रहा हूँ। जी सही साहब। जी मेरा दो सवाल है कुर्बानी से रिलेटेड। जरूर। एक तो मेरे बच्चे हैं, जो बड़ी बेटी है वो 5.5 साल की है और बेटा 3.5 साल का। तो अमूमन मैं कुर्बानी में उनका मतलब उनके नाम से भी कुर्बानी कर देता हूँ, तो क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं? अच्छा, तो ये सवाल है। एक तो अभी तो छोटे हैं बहुत। ज़िम्नन तो अभी जवाब आया था ना कि अभी जो मौलाना पिछले सवाल के जवाब दे रहे थे उसमें भी बताया गया था ना कि एक जानवर पूरी फैमिली की तरफ से होता है ना जी, उसके बावजूद आप अलग से उनकी तरफ से अलग भी और भी करना चाहते हैं? नहीं, जैसे मैं वालिद के नाम से, वालिद अपने नाम से एक करते हैं, वालदा फिर मैं अपने नाम से, जैसे छोटा जानवर खस्सी वगैरह हम लोग अपनी तरफ करते हैं वो। नहीं ठीक है, अब छोटे जानवर करें, लेकिन छोटा जानवर भी एक पूरी फैमिली की तरफ से जब होता है तो फिर अगर उसमें मजीद करना जायज़ है नाजायज़ है, ये तो नहीं कहेंगे कि नाजायज़ है जी, लेकिन ये तो नहीं कि वो सुन्नत ये नहीं है, ये कहेंगे ना? जी अच्छा। चलिए इस बारे में पूछ लेते हैं और मजीद मौलाना इसमें इंशाल्लाह मालूमात देंगे। और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये है कि अभी जैसे सिचुएशन है पूरे कोरोना वायरस की और हमारी तरफ इंडिया में और ज्यादा बढ़ रहा है अभी हालात, तो उसमें ये जानना था कि जैसे कुर्बानी शायद लॉकडाउन हो जाए या अगर लॉकडाउन खुला भी रहे तो लोग थोड़े घबराए हुए हैं कि खस्सी या जानवर जाकर लेकर के आना तो पता नहीं उससे और फैले और फिर चीख आए ज़बह करने, वो कैसा? तो उस हालत में क्या हम उस एक पर्टिकुलर अमाउंट उसका मार्केट से पता करके जो रेट है वो गरीबों में तकसीम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है या कुर्बानी ही करनी इतना जरूरी है? अच्छी बात है, इंशाल्लाह भी इसका जवाब आएगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना, पहला सवाल, अपनी कुर्बानी अपनी तरफ से भी हो रही है, बेटी की तरफ से भी एक कुर्बानी और बेटे की तरफ से एक कुर्बानी, वालिद साहब अलग से एक कुर्बानी, क्या ये तरीका जायज़ है या नहीं? जी सर भाई, इसके बारे में हम पहली बात ये कहेंगे कि जो हदीस हमें तिरमिज़ी में, सुनन तिरमिज़ी में अबू अय्यूब अंसारी से हदीस जो मिलती है जिसमें वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कान रजुलु फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युदही बिशातिल वाहिदति अन नफ्सिही व अन अहली बैतिही, के सहाबा कराम का तरीका ये होता कि हर एक सहाबी जो घर के सरपरस्त होते तो अपनी तरफ से भी और अपने तमाम घर वालों की तरफ से एक ही बकरी की कुर्बानी वो किया करते थे और उसके बाद जो है फयाकुलून व युतईमून, खुद भी खाया करते और दूसरों को भी खिलाते। तो खिलाने के अंदर दो बातें हैं कि तोहफे तहाइफ के तौर पे, यानी तोहफे के तौर पे, हदीये के तौर पे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों के पास गोश्त का भेजना, और दूसरे नंबर पर सदका व खैरात के तौर पर गरीब फुकरा व मसाकिन के पास गोश्त का पहुंचाना। तो ये सब काम जो है उस एक बकरी के अंदर वो किया करते थे। तो एक बकरी जो है हर एक घर की तरफ से मतलूब होती है
अब आती है बात, एक से ज़ायद अगर कुर्बानियाँ कोई शख्स अगर करना चाहे तो इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की हिम्मत अफजाई नहीं की, ऐसी आदत आपने उम्मत को नहीं डाली। एक बकरे की कुर्बानी मतलब एक बकरे की कुर्बानी करें, सुन्नत पे अमल करें, सवाब मुकम्मल हो चुका। तो आप दूसरों की तरफ से यानी बेटा बेटी सबकी तरफ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इस सुन्नत का तरीक़ा नहीं है इंशाअल्लाह। जब वो और दूसरी बात यह है कि जब आप अपनी तरफ से कुर्बानी करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती, कि या अल्लाह इस जानवर की कुर्बानी मेरी तरफ से मेरे तमाम घर वालों की तरफ से तो कबूल फरमा ले, तो सबको जो है मुकम्मल अजर हासिल हो जाता है। तो पूरे के पूरे जो अजर व सवाब के अंदर जो है वो शरीक और शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर दो बातें आ गई और तीसरी बात यहाँ पे है भाई कि उम्मत के अंदर प्यारे नबी ने यह तरीक़ा आम नहीं किया, तो इसकी वजह से उम्मत के ऊपर बोझ हो जाएगा। और दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि अगर इस तरीक़े को प्यारे नबी आम करते तो फिर सहाबा कराम परेशान होते, मुसलमान परेशान होते, उम्मत परेशान होती, तो पूरी की पूरी तनख्वाह जो है सिर्फ कुर्बानी का जानवर खरीदने में चली जाती। तो इस तरह का तरीक़ा इस्लाम ने उम्मत के अंदर आम नहीं किया। तो एक बात ये हो गई। अब तीसरी बात ये आती है कि माशाअल्लाह वाकई कोई शख्स इतना ज़्यादा मालदार है कि उसके पास माल की फरावानी है, पूरे हुकूक जो है वो अदा करता है और अदा करने के बाद जो है मिसाल के तौर पर उसके पास इतना माल हो गया कि अब वो यानी माल ज़्यादा होने की वजह से अपनी तरफ से फिर अपने बेटे की तरफ से बेटी की तरफ से अलग अलग करना चाहे तो कोई हरज नहीं, लेकिन इस बात की हिम्मत अफजाई इस्लाम में नहीं की गई, क्योंकि सिर्फ गोश्त का खिलाना ही जो है वो उम्मत में मतलूब नहीं है। कुर्बानी के अलावा बहुत सारे हुकूक हैं, जैसे बहुत सारे मुसलमान हम देखते हैं, आप जिस मुल्क के रहने वाले ज़रा देखिए, मस्जिद से बाहर निकलते हैं चाहे हर 5 वक्त नमाजों में या फिर जुमा के दिन, ईद के दिन, तो यानी फुकरा मसाकिन की लाइन लगी है। तो फिर ऐसे लोगों को जो है जो ज़रूरी अशिया की भी जो है उनके पास सहूलत नहीं है, खाने की, पीने की, दवा की, इलाज, लिबास की, तो आप उन पर भी तवज्जो दीजिए। तो कुर्बानी का सवाब आपको आपके घर वालों को मिल गया, चूँकि प्यारे नबी ने बताया, इस्लाम ने इसको जो है एक इस्लामी शायर में से शामिल किया, इस पर आपने अमल कर लिया। उसके बाद जो दूसरे जो हुकूक है उन पर भी आप तवज्जो दीजिए, तो उनको भी आप अदा करें। लेकिन अगर आप और आपका बेटा यानी आप अलग रहते हैं या आप और आपका बेटा एक साथ रहें, लेकिन माशाअल्लाह दोनों की आमदनी अलग अलग है, तो ऐसी सूरत में आप और आपका बेटा अलग अलग कुर्बानियां करते तो फिर ये चीज तो मतलूब है। लेकिन माशाअल्लाह बच्चे छोटे, उनकी आमदनी नहीं है, उनकी तरफ से कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक साहब भाई वालिदैन की तरफ से मौसूफ जो कहते हैं कि वालिद वालिदा वो बाकायदा हयात है माशाअल्लाह और अपने पैसों से अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी करते हैं, कोई हरज नहीं। लेकिन उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है साहब भाई कि कोई भी शख्स क्या करता है कि अपनी तरफ से कुर्बानी करता ही नहीं, बल्कि सोचता है कि इस साल मैं वालिद की तरफ से करूंगा जो कि दुनिया में है नहीं, फिर दूसरे साल वालिदा की तरफ से करूंगा जो दुनिया में है नहीं। तो बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। अल्लाह ताला जो हर इंसान जो जिंदा बाकायदा हयात है तो उसके ऊपर कुर्बानी की जिम्मेदारी आयद करता है, और जो दुनिया से जा चुके उनके ऊपर जो है कुर्बानी की जिम्मेदारी आयद नहीं होती। लेकिन आप अगर अपनी तरफ से कुर्बानी करके, आप हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं और आपके वालिदैन के वालिदैन जो दुनिया में मौजूद हैं, जो दुनिया में मौजूद नहीं, उन तमाम की तरफ से अगर आप नियत करते हैं, सबके सब इंशाअल्लाह कुर्बानी के सवाब में जो है इंशाअल्लाह शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है मौसूफ जो है अपने ऊपर बोझ न डालें और जो जायद कुर्बानियां न करके जो है उम्मत के अंदर ये तरीका जो है राइज न करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक जानवर आप ज़िबा करते हैं, अच्छा जो है सेहतमंद जो मस्तून तरीके का जानवर, उसको आप उसकी कुर्बानी करते हैं, तो फिर वही एक कुर्बानी का सवाब आपको आपकी फैमिली के तमाम मेंबर्स को जो है वो काम आएगा, वही इंशाल्लाह काफ़ी होगा। जी सैयद भाई। मौलाना इसमें मैं 2 बातें और जी ज़रूर से इजाज़त चाहूँगा। पहली बात यह कि ये तस्वर क्यों कर लिया गया है कि एक कुर्बानी अगर एक फर्द की तरफ से की जाएगी तो उसे पूरा सवाब मिलेगा, और अगर दूसरे अफराद को उसमें शामिल किया जाएगा तो वो उसके अजर में कमी हो जाएगी। कमी होते होते किसी को 2 पैसे आएंगे, किसी को 50 पैसे आएंगे, किसी को 10 पैसे आएंगे। ये तस्वर क्यों है? कुर्बानी जब अगर एक फैमिली की तरफ से की जा रही है तो फैमिली के तमाम अफराद को मुकम्मल सवाब अल्लाह ताला देता है। जब मुकम्मल सवाब मिल रहा है तो फिर आप उसको खुद अपनी तरफ से क्यों महदूद कर रहे हैं? जी साहब भाई, बहुत बड़ी बात है साहब भाई। जी हाँ, एक पहलू तो ये है, और दूसरा अगर अपनी तरफ से एक कुर्बानी, अपने बेटे की तरफ से, बेटे की तरफ से एक कुर्बानी कर रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं कर देते कि वो जो 4 कुर्बानियां कर रहे हैं वो 4 पूरी की पूरी फैमिली की तरफ से 4 कुर्बानियां कर दें तो पूरी फैमिली को 4 कुर्बानियों को सवाब मिल जाएगा। आप उसको एक फर्द के तक महदूद क्यों कर रहे हैं?
جی صاحب یہ بھی اہم نقطہ ہے صاحب. جب نیت کر ہی رہے اگر ماشاءاللہ سہولت ہے تو نیت ایک فرد کی طرف سے نہ کرے بلکہ جتنے ممبر سب کی طرف سے نیت کرے سب کو مکمل قربانی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بس ایسا نہیں کہ وہ قربانی جو ہے 100%، اب اس میں 10 میں تقسیم کرے گا تو اس کو 10 ایسا ملے گا، نہیں 100% 100 ملے گا، ہر ایک کو 100 پورا مل رہا ہے. تو اب وہ کیوں ہر ایک کو 100 کیوں نہیں لینے دے رہے؟ آپ کیوں اس کو ایک فرد کو بس دے دیں اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ نہیں. تو یہ دونوں غلط فہمیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے میں نے یہ پوائنٹ آپ کو پیش کیا. جی صاحب بھائی. اچھا مولانا دوسرا سوال سید صاحب کا یہ تھا کہ موجودہ حالات میں جو کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں سے کورونا لینے جائیں تو بکرا لینے جائیں تو کورونا بھی ساتھ میں لے کے آ جائیں. جی صاحب. تو اس ڈر سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پابندیاں بھی لگائی جائیں وہاں جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ان کے لوگوں کو مقامی سطح پر ہی کیوں نہ ہو ایسا بہانہ مل جائے، نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے اس لیے پابندی لگا دی جائے. تو ایسے میں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں بکرے کی یا قربانی کی اماؤنٹ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو قربانی ہو جائے گی؟ جی صاحب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک تو الحمدللہ ایسی کوئی پابندی نہیں لگی ہے جی. اور دعا کرے کہ پابندی نہ لگے اور انشاءاللہ جو لاک ڈاؤن کے سلسلے میں جو لوگوں کو مشقت ہو رہی ہے وہ مشقت کا ازالہ انشاءاللہ ہو جائے اور یہ حالات جو اس طرح قربانی کی اجازت والے ہیں اور پھر اور بہتر سہولت والے حالات انشاءاللہ آ جائیں. دعا کریں گے، امید رکھیں گے. یہ تو ہو گئی صاحب پہلی بات. اور آتی ہے دوسری بات کہ اگر واقعی اس طرح کی بھی پابندی لگا دی جائے کہ قربانی کا جانور جو ہے آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ پابندی اگر لگ جاتی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جیسے بخاری کی حدیث ہے ابو ہریرہ سے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے دل میں من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنۃ کاملہ، اگر کوئی شخص جو ہے کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مضبوط ارادہ کر لیتا ہے لیکن کسی وجہ سے اس نیکی پہ عمل نہیں کر سکتا، اسے مکمل اس نیکی پر عمل کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور بخاری کی حدیث جو ابو موسیٰ اشعری سے ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ جو ہے کسی سفر پہ جاتا ہے یا پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے کہ چونکہ یہ بندہ صحت مندی کی حالت میں اور جب سفر پہ نہیں جاتا تھا اس وقت جو ہے جو نیکیاں کیا کرتا تھا، چونکہ اب بیمار ہونے سے وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہے یا سفر کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہے، اس کے باوجود اس کو جو ہے مکمل نیکیاں اسی طرح لکھ دو جس طرح وہ قیام کی حالت میں رہتا تھا اور اسی طرح جو صحت مندی کی حالت میں جتنی نیکیاں کرتا تھا اب وہ جو ہے وہ نیکیاں اس حالت میں نہ کرنے کے باوجود اسے مکمل نیکیاں لکھ دو. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ اس طرح کی کوئی پریشانی آنے کی وجہ سے جو ہے اگر قربانی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ارادہ تھا، نیت تھی، پیسے کو آپ نے الگ کر کے رکھا لیکن قربانی نہ کرنے کے باوجود جو ہے قربانی کا ثواب انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا. یہ پیارے نبی کی طرف سے خوشخبری ہے. اب آتی تیسری بات کہ قربانی کی سہولت ہونے کے باوجود قربانی کے پیسوں سے جو اگر آپ جو اس پیسے کو آپ خیرات کے طور پہ دیتے ہیں تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ قربانی کا حق ادا نہیں ہوتا. ثواب ملنا الگ بات ہے لیکن خیرات کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن قربانی کا ثواب جو ہے چاہے قربانی کی اجازت ہو اجازت نہ ہو وہ پیسہ اٹھا کے رکھیں یا پھر آپ صدقے کے طور پہ دے، آنے والے سال کے لیے آپ مزید 2 قربانیاں کریں یا پھر وہ ممالک، وہ شہر یا وہ علاقے جہاں پہ قربانی کی اجازت ہے، جہاں پہ آپ کے دوست احباب ہیں یا کچھ اور رشتہ دار ہیں یا کچھ اور ہیں تو آپ ان کے پاس پیسہ پہنچا دیجئے کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ تو قربانی کی ممانعت ہے لیکن آپ میری طرف سے نیابت کرتے ہوئے قربانی کر دو. اس طرح کوئی نہ کوئی طریقہ آپ اپنائیں تو قربانی کی ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے. ورنہ اجازت ہونے کے باوجود اگر آپ قربانی کے پیسے خیرات کے طور پہ دیتے ہیں تو پھر قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، قربانی ساخت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو اجازت نہیں ہے، سہولت نہیں ہے تو قربانی تو ساخت ہو جائے گی اور جو پیسہ آپ نے رکھا ہے اس کو اگر آپ صدقے کے طور پہ دیتے ہیں بے شک آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اس سے قربانی ادا ہو گئی ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے. لیکن بے شک اللہ تعالیٰ کی نیت کو جانتا ہے، ثواب بے شک ملے گا لیکن صدقہ جو ہے قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیر، وہ اماؤنٹ جو ہے کسی بھی تنظیم کو دی جا سکتی ہے جو کہ دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں اور وہ وہاں قربانیاں کرتی ہیں
جیسے جمعیت قتل خیریہ ہے, دوسری یہاں پر تنظیمیں ہیں, وہ پوری دنیا میں ان کی شاخیں موجود ہے, وہاں قربانیاں کر رہی ہیں. تو اگر ایک جگہ پر آپ کے اپنے شہر میں اگر پابندی لگی ہے تو آپ ان کی رقم ان کے حوالے کر دیں. یہ آپ کو واقعی یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی کہ ابھی موصوف چونکہ کہتے اپنے ملک کے اندر یہ موصوف طبیق ماشاءاللہ قطر میں رہنے والے ہیں, اب موصوف یہ کہتے کہ ہمارے ملک میں اس بات کا امکان ہے, تو اب موصوف یہاں رہنے والے اچھی طرح موصوف کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ایسے ادارے کام کر رہے ہیں جو مختلف غریب ممالک میں جو ہے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں, اور آپ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے جو ہے آپ کی طرف سے قربانی کر کے زیادہ مستحق مرد و خواتین تک جو ہے اس کا گوشت پہنچا رہے ہیں. تو اس سے بہتر سنہرا موقع پھر کہاں سے ملے گا, اور وہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا کہ ہم لوگ جو قربانی کی جگہ پہ صدقہ کریں گے, تو یہ بات بھی جو ہے یعنی ایسا کوئی عذر بھی جو باقی نہیں رہتا ہے. جی صاحب بھائی, جزاک اللہ خیرن. اب اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, کیا نام ہے, کیا سوال ہے؟ نظام الدین. نظام الدین صاحب. جی میرا پہلا سوال یہ ہے, جی جیسے اپنے یہاں قربانی ہوتی ہے نا, تو غیر مسلم لوگ آتے ہیں تھوڑا گوشت مانگنے کے لیے, تو اس کو بھی تھوڑا گوشت دے دیتے ہیں. جی, تو شاید اگر وہ شراب کے ساتھ اگر کھا لے تو ثواب میں کوئی کمی آئے گی؟ اچھا, کیونکہ منع نہیں کر سکتے نا, اس کو بول بھی دیتے ہیں کہ آپ کو شراب کے ساتھ نہیں کھانا, یہ قربانی کا گوشت ہے, اور دروازے سے پھیر بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مجھے دیا تھا پیسہ 23,000 نیپالی روپیہ, کہ آپ گھر پہ قربانی کر دو, تو میرا بھی ایک قربانی خرچ آیا 20,000 کا, ٹھیک ہے, یعنی دونوں ایک ساتھ خریدا 43,000 میں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنا کا ہے, وہ کتنا کا ہے. اوکے, تو پھر اس میں کس طرح ہوگا انشاءاللہ؟ یعنی وہ خریدنے والا بھی نہیں بتایا کہ یہ 23 کا ہے, یہ 20 کا ہے, لیکن جانکار آدمی سے پوچھا ہوں تو بولا کہ یہ 23 کا ہے اور یہ 20 کا ہے. تو جو پیسہ دیا تھا اس کو میں بولا کہ آپ کا یہ قربانی جو ہے نا 23,000 کا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایسا آدمی نہیں کہ وہ اگر کم کا بھی ہو جائے 21 کا یا 22 کا یا 23 کا تو پیسہ واپس کر دو, ایسا وہ آدمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھی بات ہے, انشاءاللہ ابھی جواب آتا ہے اس کا. بہت شکریہ آپ کا نظام الدین صاحب. جی مولانا. جی صاحب بھائی, ممکن نقطہ الخط ہے نا, چلیے مولانا وہ اپنا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, روک لیں گے. نظام الدین صاحب کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے وقت کئی غیر مسلم آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی گوشت دیا جائے, اور ان سے کہا بھی جاتا ہے یہ قربانی کا گوشت ہے, ایسے آپ شراب وغیرہ کے ساتھ نہ کھائیے گا, لیکن اگر وہ کھا لیں تو کیا ان کی قربانی پر کچھ اس کا اثر پڑے گا؟ جی مولانا. قطعت الشيخ مشار الخط, قطعت الخط. طيب ممكن تتصل من هنا, عندك تليفونه؟ ايوه. صاحبنا فين راح اخ سيف, فين راح؟ اچھا, اس میں چونکہ مولانا ان کی لائن کٹ گئی کسی وجہ سے, تو اس دوران میں کوئی دوسری لائن بھی نہیں, کیونکہ آپریٹر جو ہے وہ نئے ہیں, جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ کسی باہر چلے گئے, کسی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہوا. تو یہاں پر جو نظام الدین بھائی آپ کا جو پہلا سوال ہے نا کہ غیر مسلم گوشت مانگتے ہیں اور پھر ان سے یہ کہا بھی جاتا ہے, اس میں یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ غیر مسلم کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے, اس میں دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب وہ کس طرح استعمال کرتا ہے, اگر وہ غلطی کرتا ہے اس کو, طيب حاول اتصل به او جيب الشيخ سيف میں آپریٹر کے دوران. تو نظام بھائی مولانا سے جیسے ہی رابطہ بحال ہوتا ہے میں اس کو بالکل خاموش بھی نہیں رہا جا سکتا اس دوران میں, جب تک کہ معاملہ حل نہیں ہوتا. تو اس میں جو ذہن میں بات آ رہی ہے وہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں, اور اس دوران میں انشاءاللہ تعالی رابطہ قائم ہو جائے گا. اور وہ یہ کہ کسی بھی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے, پکا کے بھی کھلایا جا سکتا ہے, اور کچا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ خود پکا لے, کھا لے. تو اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ ان کو خود پکا ہوا گوشت ان کو کھلا دیں, اپنے ساتھ بٹھائیں اور ان کو کھلا دیں. ساتھ بٹھا کے کھانے میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی اپنے فیملی میں ہم لے کے جائیں گے, گھر والوں کو کھلائیں گے, ٹھیک ہے, وہ گھر جا کے کھیلے جائے. گھر جا کے وہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں شامل کر لیتے ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہیں, تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی, ذمہ داری اس پر ہوگی جو یہ کام کر رہا ہوگا. اس میں کوئی پریشانی والی بات ہونی نہیں چاہیے, اس میں پریشان نہ ہو.
ہم پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں اور پڑوسیوں میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں. پڑوسیوں ان کا حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہم ان کو اپنے یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ یہ تو جی خالصتاً ہمارا مذہبی طور پر ہماری ایک سنت ہے یا ایک قربانی ہے اور ہم قربانی کے گوشت میں کسی غیر مسلم کو شامل نہیں کرنا چاہتے, اور وہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے نہیں وہ دیا جا سکتا ہے اس کو. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن ہے, یعنی وہ اس کی کارکردگی مسلمانوں کے خلاف آپ کے خلاف بہت زیادہ ہے اور وہ اینڈ ٹائم پہ وہ بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی گوشت دو, تو اس سے اگر آپ تھوڑا سا اس کی حوصلہ نہ ہو تو اچھا ہے. حالات کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کیجئے, لیکن فی نفس ہی کسی غیر مسلم کو گوشت کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر وہ اس کے ساتھ جو بھی دوسری چیزیں شامل کرتا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہوگا. اور جہاں تک دو قربانیوں کی بات آپ نے بتائی کہ ایک صاحب نے آپ کو ایک رقم دی 23,000 اور دوسرے خود آپ کے اپنی طرف سے کوئی 20,000 کی آپ کو دو قربانیاں آپ نے لے لی. دونوں قربانیاں اللہ کی راہ میں دے دیں, اور انہوں نے جو رقم دی تھی ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ دونوں کی نیت کیا ہے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں کہ جی یہ قربانی کون سی تھی, اس کے 20,000 تھے یا اس کے 20,000 تھے, اس کے 23,000 تھے یا اس کے 23,000 تھے. اگر اور یہ اس دوران میں محترم مولانا سے رابطہ قائم ہو گیا ہے. مولانا جی صاحب بھائی, السلام علیکم. جی السلام. جی صاحب, آپ نے میری ساری باتیں سنی ہوں گی, اس سے کچھ اندازہ ہو گیا کہ کیا سوال ہے. تو نظام الدین صاحب کا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کے وقت اگر کوئی غیر مسلم آئے اور وہ کہے کہ مجھے قربانی کا گوشت چاہیے, اس کو دے دیا جاتا ہے اور اس سے کہا بھی جاتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے, تم اس کے ساتھ شراب وغیرہ نہیں پینا. لیکن اگر وہ گھر جا کے اس کے ساتھ پکا کے ساتھ میں شراب پی لیتا ہے تو اس کا اثر ان کی قربانی پر تو نہیں پڑے گا, یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھا دیا, اللہ آپ کو جزا خیر دے. پھر اس میں ہم مزید باتیں پیش کرنے کی شاید ضرورت نہیں رہے گی, لیکن اختصار کے ساتھ یہ بات ہے صاحب بھائی کہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کے گوشت کے بارے میں جو فرمایا کہ فکلوا منہا واطعموا القانع والمعتر, کہ خود بھی تم لوگ کھاؤ اور جو فقراء و محتاج چاہے تمہارے گھر پہ آ کے تمہارے سامنے آ کے مانگے یا اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں جو فقراء و محتاج ان کے پاس تم گوشت پہنچاؤ. اور پیارے نبی نے جو فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فکلوا واطعموا وادخروا واعهدوا, کہ قربانی کا گوشت کھاؤ, کھلاؤ, تحفے کے طور پہ پیش کرو, یا اپنے گھر پہ جو ہے تم حفاظت سے چھپا کے رکھ لو. تو یہ بہت سارے طریقے اس میں جو ہے صاحب بھائی یعنی مشروع ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چھپا کے بجائے آپ سنبھال کے رکھ لیں, زیادہ سنبھال کے رکھ لیں, یعنی اس میں راز فریج میں رکھ لیں یا پھر سکھا کے کباب بنا کے رکھ لیں مثلا, جی حفاظت سے رکھ لیں, محفوظ کر کے رکھ لیں. تو یہ تمام جو ہے باتیں اس میں آ سکتی ہیں. اور جہاں تک صاحب بھائی جو مثال کے طور پہ جو ایک حصہ تو ہم کھانے کے لیے کہتے ہیں لیکن یہ واجب تو نہیں ہے, لیکن علماء نے ایک بہتر طریقہ آسانی کے لیے قرار دیا کہ 3 حصے کرتے بہتر, لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے. اس میں کچھ زیادہ حصہ غریبوں کو جاتا ہے, زیادہ حصہ تقسیم میں چلا جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو 2 حصے یعنی کھانے کے علاوہ مزید جو حصے ہوتے ہیں کہ دوست احباب, اڑوس پڑوس یا پھر فقراء و مساکین, تو جو ملنے جلنے والے اڑوس پڑوس میں رہنے والے, اور دوسرے نمبر پر فقراء و مساکین ضرورت مند مثال کے طور پہ, تو ان میں اگر غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف اس میں مالکی علماء کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی مسلمان جو ہے زیادہ حق رکھتے ہیں, ان کو قربانی کا گوشت دیا جائے, لیکن جمہور کہتے ہیں کہ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر کی جو بات ملتی ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی, قربانی ہوتی, تو کہتے کہ ہمارے پڑوس میں جو رہنے والے غیر مسلم ان کے پاس تم لوگوں نے پہنچایا کہ نہیں. اس طرح بہت سارے دلائل اور غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینے کی ممانعت بھی ہمیں کسی دلیل میں نہیں ملتی ہے. تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ چاہے وہ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے, یعنی کوئی فقیر محتاج تو نہیں, لیکن پڑوسی ہونے کی حیثیت سے جو اسے آپ پہنچاتے ہیں بالکل کوئی حرج نہیں. اس کی وجہ سے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ قربانی کا جو برکت کا گوشت ہے ہو سکتا ہے اس کی ہدایت کا سبب بن جائے, اس کے دل میں اسلام اور امت اسلامیہ اور مسلمانوں کی محبت اس کے دل میں داخل ہو, اور پڑوسی کا حق بھی بنتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے آپ رواداری کا رویہ اپنائیں جیسا کہ دین اسلام کی اہم تعلیم ہے. اور اگر وہ فقراء و مساکین میں کوئی غیر مسلم ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ صرف مسلمان فقراء و مساکین کو دیا جائے. تو اس اعتبار سے صاحب ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ لے کے جا کے اس کا کچھ
यानी उसके साथ शराब मिला के पीता है, तो हम उसके या बल्कि उसको सदक़े के तौर पे देने वाले जो साहब हैं वो उसके मुकल्लफ नहीं होते, यानी उसके बारे में इनसे नहीं पूछा जाएगा कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि उसने जो है कुर्बानी के गोश्त के साथ जो दूसरा जो रवैया अपनाया है उसने तुमने उसको क्यों दिया, तो अल्लाह ताला इनसे उसके बारे में मुहासबा मुआख़ज़ा इंशाअल्लाह नहीं करेगा। तो उम्मीद तो यही है। लेकिन साहब भाई, जैसे मौसूफ़ ने बहुत बड़ी दावत की बात पेश की, यानी दावत से मुराद नसीहत की बात कि शराब न पीना, तो बेशक ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप उसके सामने जो है और भी मजीद अच्छी बातें पेश करें कि जैसे मिसाल के तौर पे कुर्बानी का गोश्त देते वक्त जो है कि हम ये अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, तो जिस तरह आज हमने अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा किया, माल जो है माल से हमने जानवर खरीदा, तो जहाँ तक जान की बात आती है तो हम जान को भी इसी तरह सोचते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत की खातिर हम अपनी जान भी जो है अपने जान की मोहब्बत भी हमारे दिलों में कम होती है अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में। और उसी तरह जो है शराब के नुकसान जो होते हैं, तो इस तरह वो भी उसके सामने समझाएं और कि दीन इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है। शराब के नुकसान खुद देखते हैं कि शराब के नशे में इंसान किसी का कत्ल कर देता है, किसी को जख्मी कर देता है, फिर मुजरिम के तौर पे शुमार होता है, उसके बाद शराब पी के नंगा जो है सड़क पे सोता है। तो इस तरह जिल्लत होती है और बाल बच्चों को खिलाने पिलाने का पैसा जो है फजूल मकाम पे जो है जाया होता है। इस तरह एक यानी उसकी नसीहत का भी मौका जो है मौसूफ को मिल जाता है, तो वो बात भी पेश करे, गोश्त के साथ साथ भली बात भी पेश करे। हो सकता है कि एक तो भली बात पेश करने का सवाब तो आपको